یہ بات ہے قرآن. کہاں ہے محمد کا وہ اللہ جسے کسی نے نہیں دیکھا، جو ہمارے خداؤں کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت کر سکے؟ یہ بات ہے نبی پاک کے پردادا ہاشم. مکہ والو، میں ہوں ہاشم عبد مناف کا بیٹا، اور ہم اللہ کے گھر کے محافظ ہیں. بالکل صحیح کہا، ہم اللہ کے گھر کے رکھوالے ہیں. کسی میں ہمت نہیں ہمارے قافلے کو روکنے کی. یہ بات ہے سورہ قریش کی. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. مدرسوں میں اکثر سورہ قریش حافظ جی ڈنڈی مار کے یاد کرائی دیتے ہیں. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. لیکن زندگی میں ایسے موقع بہت کم ہوتے ہیں جب کوئی یہ بتاتا ہے کہ اصل میں سورہ قریش ہے کیا اور کیوں اللہ نے اس کو نازل کیا. قریش بڑا گھمنڈ کرتے تھے اپنے دولت پر، مگر اللہ نے انہیں یاد دلا دیا کہ یہ سب اس کا دیا ہوا ہے. کیا ہے سورہ قریش کے نازل ہونے کے پیچھے کی کہانی، اور کون تھے عمرو الاولی عرف ہاشم؟ یاد ہے نبی کے پردادا ہاشم کا زمانہ، میں اس وقت بچہ تھا. اور کیسے قریش قبیلہ اتنا خود غرض ہو گیا کہ اللہ نے اس کو مثال بنا کر قرآن میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا. مکہ سے پیغام آیا ہے، اللہ نے قریش قبیلے کی غفلت کو لوگوں کے لیے سبق بنا دیا ہے. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ، 1400 سال پہلے نازل ہوئی اس سورت کا آج ہماری زندگی میں کیا کام ہے، جانیں گے اس ویڈیو میں. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اسکالرز کہتے ہیں کہ سورہ قریش مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب قریش کے سردار اپنی دولت کا گھمنڈ دکھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے لگے. اے بنو ہاشم کے لوگوں، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی. کون سی بات ابو حکم؟ کیا سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتا، اگر اللہ کو پیغمبر چننا ہی تھا تو قریش کے کسی امیر سردار کو چن لیتا. پورے مکہ میں بنو ہاشم کا یہی مفلس شخص ملا اللہ کو. صحیح بات، اللہ کسی سردار کو نبی بنا دیتا. اور جب ان لوگوں کا غرور، ان کا گھمنڈ حد سے پار ہو گیا، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یاد دلانے کے لیے کہ کیا تھی ان کی حیثیت، کیا تھا ان کا مقام، اللہ نے سورہ قریش کو نازل کیا. محمد ہر جگہ ہمیں لاجواب کر رہے ہیں، اور اب وہ ہمارے قریش قبیلے کے خلاف ایک نئی شاعری لائے ہیں. کہتے ہیں ہم ناشکرے ہیں. شاید وہ ٹھیک کہتے ہیں. سوچو ذرا. کیا کہا؟ میں سوچوں؟ یہ مت بھولو کہ ہم عام لوگ نہیں بلکہ قریش کے سردار ہیں. کیا تم بھول گئے وہ زمانہ جب مکہ بھوک سے تڑپ رہا تھا، بدحال تھا؟ یہ بات اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم کے زمانے کی ہے. یہ وہ دور تھا جب مکہ قحط کا شکار تھا، آبادی کم تھی، اس کے باوجود لوگ بھوک سے بلک رہے تھے. ان کی ہر سانس اپنے آپ میں ایک سوال تھی. یہ وہ دور تھا جب لوگ ابراہیم علیہ السلام کی سکھائی توحید کو بھول چکے تھے. مکہ بت پرستی اور شرک کا گڑھ بن چکا تھا. کعبہ کے اندر اور اس کے آس پاس 360 بتوں کو رکھ دیا گیا تھا. دن رات لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے، ان کو اللہ تک اپنی بات پہنچانے کا وسیلہ سمجھتے. اے حبل ہماری دعاؤں کا وسیلہ بن. اے حبل بچے بھوک سے مر رہے ہیں، رحم کر رحم. یہ زمانہ اتنا مشکل تھا کہ لوگوں کو خوابوں میں بھی روٹیاں نظر آتی. کل میں نے ایک خواب دیکھا، ہم دونوں بیٹھے تھے، پیٹ بھر کر روٹی کھا رہے تھے اور پھر سیر ہو کر ٹھنڈا پانی پیا. وقت اپنی رفتار سے بہتا رہا. مکہ والے دیوتاؤں کی پوجا کرتے رہے. وہ اپنی دیوتاؤں سے دن رات بھیک مانگتے، ان کی عبادت کرتے. ہماری دعا کو اللہ تک پہنچا دے. حبل کی شان سلامت رہے. مگر ان کا کوئی دیوتا کام نہ آیا. دھیرے دھیرے انسان اور جانور مرنے لگے. اور پھر ایک امید جگی، ایک آواز اٹھی. ارے یہ کون ہے؟ عبد الہاشم، کعبہ کے سردار آ رہے ہیں.
हाशिम दूर दराज इलाके का सफर करके अपने लोगों के लिए खाने का सामान लाए थे। मेरे लिए भी। वो प्यासों की प्यास बुझाते, भूखों को अपने हाथ से रोटी तोड़ कर खिलाते। अपने लोगों की खिदमत में उन्होंने दिन रात एक कर दिया, लेकिन फिर भी भूख के बादल उन पर मंडराते रहे। हाशिम, कुछ दिन तो गुजर जाएंगे, लेकिन तुम्हें इस मुश्किल का मुकम्मल इलाज निकालना होगा। मुकम्मल इलाज यानी मक्का को एक ऐसे प्लान की जरूरत थी जिससे इस कहत को, इस भुखमरी को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। हाशिम सुबह शाम प्लान बनाते रहे, अपने लोगों की फिक्र में घुलते रहे। वो जगह जगह जाकर बड़े बूढ़ों से राय लेते रहे कि शायद कोई रास्ता, कोई हल निकल आए। मैं अपने लोगों को इस हाल में नहीं देख सकता। आप सब बुजुर्ग हैं मक्का के, कोई रास्ता दिखाइए। पर कोई भी इस परेशानी से निकलने का रास्ता न दिखा सका। हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, कैसे निकलें इस मुसीबत से। इस इलाके के बारे में तुम तो जानते हो। मक्का एक रेतीला इलाका था। वहाँ न फल पैदा होते थे, न सब्जियाँ, न ही सोने की खदानें थी, न हीरे की। चारों तरफ बस रेत ही रेत थी और मुट्ठी भर भूखे लोग। वो करते भी तो क्या। वक्त यूं ही गुजरता रहा, न जाने कितनी जिंदगियां मौत के हवाले हो गई। हाशिम गौर व फिक्र में डूबे रहे और फिर एक दिन उन्हें ख्याल आया कि मक्का वालों की सबसे बड़ी ताकत अल्लाह का घर काबा है। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? ये तो सबसे बड़ी ताकत है। और इसी काबा का नाम इस्तेमाल करके वो मक्का का पहला तिजारती सफर करेंगे। कबीले वालों, हम कारोबार करेंगे। सर्दियों में यमन का सफर करेंगे और गर्मियों में सीरिया का। ये क्या कह रहे हैं? ताज्जुब है। ये बात तो कभी सुनी नहीं। हद है। इस ऐलान को सुनकर मक्का वालों के होश उड़ गए। आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं सोची थी। हाशिम का यह ऐलान असल में मौत का पैगाम था। क्या ये ऐसी बात नहीं जैसे हम खुद अपनी मौत को दावत दे रहे हों? हाँ बिल्कुल, पागलपन है, पागलपन। शाम ढलते ही डाकू हमारा माल लूट लेंगे और हमें कत्ल कर देंगे। कबीले वालों की ये बातें सुनकर हाशिम मुस्कुरा दिए। उन्होंने उन सबको समझाया कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं। हम इस बैतुल्लाह के मुहाफिज हैं, हम पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। बिल्कुल सही कहा। हाशिम ठीक कहता है, हम पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। हम हैं कुरैश। असल में उस जमाने में काबा के अंदर 360 बुतों को रख दिया गया था। ये बुत अलग अलग इलाकों के, अलग अलग कबीलों के बुत थे और हर कबीला अपने बुत की पूजा करने साल में एक ना एक बार मक्का जरूर आता था। इस बार देखना, लात और उज्जा मेरे तोहफे से खुश हो जाएंगे। खास तोहफा लाया हूँ उनके लिए। हाँ, क्यों नहीं। तो अगर कोई कबीला कुरैश के काफिले पर हमला करता तो उसे इस बात का जरूर डर लगा रहता कि कहीं ऐसा ना हो कि कुरैश वाले उनके बुत को कोई नुकसान पहुंचा दें या उनके बुत को काबा से निकाल कर फेंक दे, क्योंकि इन दी एंड जाना उन्होंने साल में एक ना एक बार अपने बुत की पूजा करने के लिए मक्का ही था। किसी ने अगर जरूरत भी की तो निकाल देंगे उस कबीले के बुत को। हाँ बिल्कुल। और जब ये बात सबको समझ में आ गई तो कुछ ही दिनों में सफर की तैयारी कर ली गई। सफर लंबा है मेरे बेटे। बाबा आप फिक्र ना करें, मैं जल्द लौटूंगा, बस इजाजत दें। वो सर्दियों में यमन और गर्मियों में शाम की तरफ जाते और अगर रास्ते में उन्हें कोई डकैत मिल जाता तो वो उससे कह देते, नहीं जानते क्या, हम बैतुल्लाह के रखवाले हैं। ये बात सुनकर डकैत शर्मिंदगी और खौफ से सहम जाते। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ख्याल रहे। बेखौफ होकर आगे बढ़ो, पूरी रफ्तार से। और इस तरह काबा के मक्का में होने की वजह से कुरैश बेखौफ होकर सर्दी और गर्मी का सफर करते रहे। देखते ही देखते मक्का एक बिजनेस हब बन गया। लोग खुशहाल और अमीर हो गए। इन लंबे सफर की वजह से कुरैश को दुनिया का इतना एक्सपोजर हो गया कि वो बाकी कबीलों से पैसे और इल्म के मामले में बहुत आगे निकल गए। उनके ताल्लुकात कई मुल्कों के बादशाहों के साथ बन गए।
اور انہی بہت سارے سفر کے دوران انہوں نے کیلیگرافی یعنی کہ رسم الخط سیکھا، جسے بعد میں قرآن مجید کو لکھنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ رسم الخط میں نے سردی اور گرمی کے سفر کے دوران سیکھی ہے۔ ہاشم اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن یہ سردی اور گرمی کے سفر کا سلسلہ چلتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی سالوں میں مکہ اتنا بڑا بزنس ہب بن گیا کہ یمن کے حاکم ابرہہ نے ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ اللہ کے گھر کو توڑ دے گا، کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ مکہ کی جگہ یمن بزنس کا مرکز بنے، بزنس کا سینٹر بنے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا حکم دیا تو یہی قریش اپنے پیسے کا زور دکھا کر ان کی مخالفت کرنے لگے۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قریش کو نازل کیا تاکہ انہیں یہ یاد دلا سکے کہ وہ بھوک سے مر رہے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے گھر کی وجہ سے اتنا بڑا مقام دیا، وہ اتنی عزت والے ہوئے۔ قریش والوں کا میرے دربار میں ہمیشہ استقبال ہے۔ یہ تھی سورہ قریش کے نازل ہونے کے پیچھے کی کہانی۔ ابو ہادی، ہمیں وہ سورہ تو سناؤ جو نبی پر نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ چلیے اب اس صورت کو سمجھتے ہیں سینیمیٹک انداز میں، آسان طریقے سے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس پوری صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریش سے بات نہیں کر رہے، بلکہ قریش کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ تھرڈ پرسن میں بات ہو رہی ہے، جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اشارہ ہے کسی سے خفا ہونے کا، ناراض ہونے کا۔ جیسے اکثر ہوتا ہے نا، ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو ہم کیسے بات کرتے ہیں؟ ہم کسی اور سے کہتے ہیں کہ اس سے کہہ دو کہ میرے سامنے نہ آیا کرے، مجھے اس سے بات کرنا پسند نہیں۔ تو یہ تھرڈ پرسن میں بات کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پوری صورت میں تھرڈ پرسن میں بات کر رہے ہیں۔ اب دوسرا پوائنٹ جو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کسی ایک انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہاں پر پوری قوم کی بات ہو رہی ہے، قریش قبیلے کی بات ہو رہی ہے۔ اب کیونکہ پہلی اور دوسری آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں تو انہیں ایک ساتھ سمجھتے ہیں۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، یعنی قریش بہت زیادہ مانوس ہو گئے، کمفرٹیبل ہو گئے، فیملیئر ہو گئے سردی اور گرمی کے سفر سے۔ یہ تو ہوئی ایک اوپری بات۔ اب ذرا آپ ہلکا سا اس کی گہرائی میں اگر آپ اتریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو ایلاف کا لفظ ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی عادت ہو جانا، کسی چیز کے لیے عادی ہو جانا۔ جیسے سردی ہو یا گرمی ہو یا بارش ہو، ہمیں آفس جانے کی عادت ہو چکی ہے،